ٹرمپ جیسا مجرم اور خبیث ہے، جس کی بہن، جس کے بھائی، جس کے قریب کے لوگ اس کو ملعون کہہ رہے ہیں، مجرم کہہ رہے ہیں، اس کو مسلمانوں کے سب سے بڑے امام شیخ سدیس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے عالم انسانیت کا، وہ اور محمد بن سلمان سب سے بڑے قائد ہیں اور رہبر ہیں۔ اب جب صورتحال یہ ہو، حکام کے تلوے چاٹنے والا مسلمانوں کا امام بھی بن جائے، تو اس کے بعد جو نتائج ہوں گے کتنے بھیانک ہوں گے۔ اور آج میں یہ کہوں کہ آل سعود اور آل نہیان کے بارے میں حدیث سے اپنی وابستگی دکھانے والے جو مجرم سلفی اور اپنے کو اہل حدیث کہلانے والے، حدیثوں کا توڑ کرنے والے، مذاق بنانے والے، کھلواڑ کرنے والے، جو مجرم وقت کے ان ظالم حاکموں کا ساتھ دیتے ہیں، خدا دنیا میں ہی ان کو ذلیل کرے گا۔ جس طرح امام جو ہے وہاں کا بڑے سے بڑا امام ٹرمپ کی تائید کر رہا ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ جائے، خدا اس کو ٹرمپ کے ساتھ جمع کر دے۔ اور جو لوگ نتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہیں، کشنر کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرمپ جیسے دیوس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے حکمرانوں کو خدا انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے، انہی کے ساتھ حشر ان کا فرمائے، انہی کے ساتھ جہنم میں انہیں ڈالے۔ اور جو ان کا ساتھ دینے والے فقیہ، ملا، مفتی، قاضی ہوں، اور جو اپنے مدرسوں کے لیے ان سے چندے کے چھچڑے لینا چاہتے ہوں، خدا ان کا بھی حشر ٹرمپ کے ساتھ کرے، کشنر کے ساتھ کرے، یہودیوں کے ساتھ کرے، جو کھلے بندوں پوری ڈھٹائی کے ساتھ پوری امت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان حقائق کا جو لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کچھ چھچڑے ملتے ہیں۔ جس در کے وہ سگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس در کو نہ چھوڑیں، چاہے اللہ کا گھر بار بار چھٹ جائے، چاہے نبی کی سنتیں ترک ہو جائیں، لیکن ان کے مکار قسم کے شیطانی حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہ ٹوٹنے پائیں۔ ادھر جو کچھ بھی فوٹو آتے رہے ہیں، جو کچھ بھی نیٹ پہ آتا رہا ہے، جو تصویریں ہیں کہ ہار کس کو پہنایا جا رہا ہے، سب سے بڑا اعزاز آل سعود کس کو دے رہے ہیں، بیان کرنے والے اور انٹرنیٹ پر مضمون کو تیار کرنے والے ان کے فوٹو دے دیں کہ ہار کس طرح پہنایا جا رہا ہے، دوستیاں کس طرح کی جا رہی ہیں، ملاقاتیں کس طرح ہو رہی ہیں، اور کس طرح امام صاحب واشنگٹن میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت کے رہبر دو ہیں، ایک ٹرمپ ایک محمد بن سلمان، یہ ہیں دونوں جو امت کو صحیح راستے پر لے جا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ فوٹو، یہ بیانات بار بار دہرائے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عیاشیاں، جو بدماشیاں، جو عریانیت کے مناظر، سینما کے مناظر، نیوم کے مناظر ہیں، یہ سب ذرا نکال لیجئے، نیٹ پر ڈالیے، آل سعود کا لفظ ڈالیے، یہ ڈالیے کہ ان کے مورث کون ہیں، اور یہ ڈالیے کہ کون سے وہ علماء ہیں جو جیلوں میں ہیں، اور اسی طرح معلومات ڈالیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے معلومات کیا آتی ہیں، تصویریں کیا آتی ہیں، کوئی بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ اس لیے تعویل کرنے والے، باتیں بنانے والے بے شرم ہیں، بے حیا ہیں۔ پوری مسلمان قوم سے میں کہوں گا کہ جو بھی آل سعود، آل نہیان کی تائید کرتا ہوا ملا ملے، وہ اپنے کو سلفی یا اہل حدیث کہتا ہو، یا وہ حنفی ہو، کسی مدرسے کا محتمم ہو یا مدرس ہو، ان کے حق میں تعویل کرے تو اس سے نفرت کرو، اس سے بغض رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ کا تقرب اتنا ملے گا جتنی تم اس سے نفرت کرو گے۔ اس کو اچھوت سمجھو، جیسے حضرت موسیٰ نے سامری سے کہا تھا لا مساس، مت ہاتھ لگا، اچھوت ہے تو۔ ایسے ہی یہ سارے کے سارے لوگ جو آل سعود اور آل نہیان کے چیلے چپاٹے ہیں، اچھوت ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرو جیسے جزامی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کو کوڑی سمجھو، ان کے دماغ کوڑی، ان کی فکر کوڑی، ان کے جذبات کوڑی ہیں۔ ان سے اپنے کو بچاؤ، ان سے دور رہو تو تم صحت مند رہو گے، مسلمان رہو گے، مومن رہو گے۔